صبح سویرے گاؤں کے امام صاحب کو چودھری صاحب خاص انداز میں بڑی تیزی سے کہیں جاتے لپکتے دکھائی دیے۔ امام صاحب نے پوچھ لیا، پٹیل صاحب، چودھری صاحب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ امام صاحب اینیمل مارکیٹ بھینس منڈی جا رہا ہوں بھینس لانے، اور جا کے بھینس لے کے آؤں گا۔ امام صاحب نے کہا کہہ دیجئے انشاءاللہ لے کے آؤں گا۔ اب وہ تو پٹیلی دکھانے لگے چودھری صاحب چودھریانہ انداز میں کہ ارے امام صاحب جیب میں پیسہ تو انشاءاللہ کیسا، دنیا تو روپیے کے اشارے پہ ناچتی ہے، پیسہ پھینک اور ارے بولو نا، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ۔ چلے گئے۔ امام صاحب کا کام نصیحت کرنا، لوٹ آئے۔ شام کو پھر سامنا ہوا، چودھری صاحب آ رہے ہیں، لیکن صبح کی چال میں وہ رفتار اور تیزی نہیں ہے، چہرے پہ وہ رونق و رنگت نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے امام صاحب بھی کی استقبال تو کریں، ان کی بھینس تو دیکھیں۔ قریب آتے گئے، بھینس کا کچھ اتا پتہ نہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کتنی چھوٹی بھینس کی چودھری صاحب کے پیچھے چھپ گئی۔ قریب آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے پٹیل صاحب بھینس؟ کہ امام صاحب کیا بتاؤں، انشاءاللہ منڈی گیا تھا اور انشاءاللہ سودا ڈن ہو گیا تھا، اور انشاءاللہ بھینس کی رسی ہاتھ میں پکڑا، اور انشاءاللہ جب اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا تو انشاءاللہ میرا ہاتھ پاکٹ سے کراس ہوتا ہوا پیر تک چلا گیا، کہ انشاءاللہ کسی پاکٹ مار نے، جیب کترے نے جیب صاف کر دیا۔ اب صبح تو کیا کہہ رہے تھے، جیب میں پیسہ تو انشاءاللہ کیسا، اور اب کیا ہے، بات بات میں انشاءاللہ، بات بات میں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے جو بندہ بنایا ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے ہر عزم ارادے میں، اپنے خواب میں بندے کی نظر میری طاقت پر ہو، میری قدرت پر ہو، اپنے اس کی میری آپ کی کیا اوقات ہے، سر کا ایک بال میرے آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام جنہوں نے دعا مانگا، اللہ کہتے ہیں رب ہب لی، قرآن پاک میں رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے جو آپ امپائر عطا کیجئے، کنگڈم عطا کیجئے، سلطنت و حکومت ایسی ہو پھر قیامت تک کسی کو ویسا امپائر عطا نہ ہو۔ اللہ نے کہا ہم نے سن لیا ان کی۔ ایک دن کیا کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام 100 بیویاں تھی، موڈ میں تھے کہ آج کی بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِئَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج کی رات 100 کی 100 سے ملاقات کروں گا، اور پھر ہر ایک کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اپنے 100 کے 100 جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ یقاتل فی سبیل اللہ۔ فرشتے نے کہا اللہ کے نبی انشاءاللہ تو کہہ لیجئے۔ فلم یقل ونسیہ، ایک خاص حالت طاری ہوتی نا، تو موڈ میں تھے، لیکن ارادہ کتنا اچھا کہ 100 کے 100 جگر کے ٹکڑوں کو کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ فلم یقل ونسیہ، جذبات میں تھے، بھول گئے۔ 100 کے 100 بیویوں سے ملاقات کیا، کسی کے یہاں کچھ پیدا نہیں ہوا، ایک بیوی کے یہاں ایک بچہ، وہ بھی آدھا ادھورا ناقص۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو قال انشاءاللہ لم یعنت، اگر میرے بھائی سلیمان نے انشاءاللہ کہہ لیا ہوتا، اللہ ان کے قسم کی، ان کی منت کی، ان کی زبان کی، ان کی خواہش کی لاج رکھ لیتے، ان کے 100 بچے پیدا ہوتے۔ ہاں تو یہ کل ہی ہم نے تراویح میں سنا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل میں ایک مرڈر ہو گیا۔ سورہ بقرہ کہتے ہیں نا پہلی سورت، سورہ بقرہ صرف اس لیے تھوڑی نئی دکان خریدو کرائے پہ بلا کے کسی کو 40 دن پڑھوا دو، قرآن اس لیے رہ گیا نئی دکان میں پڑھوا لیا جائے، مرنے کے بعد تیسرے دن 40ویں 10ویں دن قرآن اللہ نے اس لیے عطا کیا تاکہ مومن مسلمان کلمہ گو محمدی قرآن کے ایک ایک حرف کو جان سے زیادہ عزیز بنا کر اپنی زندگی کا جزو لا ينفک اٹوٹ حصہ بنا لے، ہر بات پہ عمل کرے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو وہ سورہ بقرہ. قالوا اتتخذنا ہزوا، یہ کیا مذاق ہے؟ کہ قوم کیا کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام یہ کیا مذاق ہے؟ یہاں مرڈر ہوا پڑا، آپ کہتے ہو گائے ذبح کرو. ارے اللہ کا آرڈر تھا، کر لینا چاہیے تھا. لیکن پھر اللہ نے کہا، وہ ٹال مٹول کرنے لگے، اللہ سے کہنے لگے ذرا بتائیں نا کیسی گائے ہونا چاہیے، گائے تو کیسی ہونا چاہیے، ماہی. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو نہ بہت عمر دراز بوڑھی ہو نہ بڑی کم عمر ہو، عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، کر لو جو اللہ نے کہا. پھر کہتے ہیں کچھ کلر ولر بھی بتا دیا جائے تو اچھا ہے. تو اللہ نے کلر بھی، بڑی ہٹ دھرم قوم، یہ یہودی، یہ جیوز، یہ اسرائیلی، بدترین ایمان والوں کے دشمن، اللہ ان کے شر سے اہل فلسطین و غزہ کو اور پوری امت کو محفوظ رکھے اور ہمیں شجاعت دے، بہادری دے، جمع مردی دے، اللہ اپنا مضبوط تعلق عطا کرے. پھر کہتے ہیں کہ اور تھوڑا سا کلیئر ہو جاتا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو پھر اللہ نے اور بڑھا دیا کہ ان سے کہو اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو کھیتی باڑی کا، ایسی گائے. تو کہتے وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ کہا، اگر نہ کہتے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی جیسے پہلے بھی سزا دیا تھا، 40 سال ایک وادی میں بھٹک رہے تھے، اللہ نے آسمان سے نعمتیں اتارا تو اس کے خلاف بھی باتیں کرنے لگے. تو یہ انشاءاللہ بڑی طاقتور پاورفل چیز ہے. اس کے نبی جیسا ایمان یقین کسی کا نہیں ہوتا. میری آپ کی کیا اوقات، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، یقین، فیض اور عقیدہ، اس کی مضبوطی کا کیا عالم. کفار نے مکہ کے کچھ سوالات کوشچن کیے کہ آپ بتائیں اصحاب کہف کون تھے، آپ بتائیں ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے، آپ بتائیں روح جان کیا ہے. آپ نے کہا بتاتا ہوں کل. کیا کہتے ہیں؟ کل بتاتا ہوں. اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، لیکن آقا کا یقین اپنی ذات پہ تھوڑی تھا. اللہ لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے بڑا نازک اس کا معاملہ ہوتا ہے. 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. اتنا طعنہ، اتنا مذاق کہ یہ دیکھو جو جنات تھا ان کے پاس، یہ کہتے تھے قرآن اللہ بھیجتا، وہ جنات نے ساتھ چھوڑ دیا. 15 دن کے بعد وحی آئی تو اللہ نے محبت سے سبب لاڈلے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، خبردار کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہہ دیا کیجئے میں کل یہ کروں گا، یہ کہا کیجئے انشاءاللہ الا ان یشاء اللہ. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہنا بھول جائیں، جب یاد آئے تب کہیے. تو میرے بھائیوں آج پہچان کیا بن گئی میرے آپ کے بیہیویئر اور برتاؤ کی وجہ سے. جب کوئی مسلمان انشاءاللہ کہتا ہے، سامنے والا کہتا ہے اب یقیناً دھوکہ دے گا، اب جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس کا انشاءاللہ تعالی نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ تعالی ہے. انشاءاللہ اب تے کو ترخاؤں گا، اب تے کو ٹالوں گا، اب تے کو چونا لگاؤں گا، ٹوپی پہناؤں گا. توبہ کریں، ایسے ہی نہیں اللہ کی پکڑ آ رہی ہے. 800 سال شان و شوکت کے ساتھ ہندوستان پہ امن انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والی قوم کے افراد کو آج یہیں سے بھگانے کی کوششیں ہو رہی. اذانوں کی آوازوں کو دھیما کر دیا گیا. 800 سال میں اگر سوچیں انصاف سے، ہم اپنے برادران وطن کو بھی دعوت دیتے ہیں، اگر مندر کی گھنٹیوں کے بجانے پہ پابندی لگا دی جاتی، پراتھناؤں پہ پابندی لگا دی جاتی تو 1 2 50 60 70 سال نہیں، 800 سال صاحب. تو ایمان تو تعلیمات بڑی پیارا اپنائیں گے انشاءاللہ. ہر بات ارے کون سا ٹالا یا تعالی، ارے بولو نا بھائی. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا کامل یقین عطا فرمائے. رمضان کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، اور پھر اس تعلق کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب کوئی بندہ اللہ سے اپنی دوستی نبھاتا ہے تو پھر وہ بھی اپنی دوستی نبھاتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان